افلاطون کا یہ قول تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ویسے تو دنیا کی سب سے اہم ایجاد ضرورت کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ضرورت کسی بھی قسم کی ہو، اس کے پیدا ہوتے ہی ایجاد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے افلاطون کا یہ قول تمام ایجادات کی درست عکاسی کرتا ہے۔ انسان میں خوبی روز اول سے موجود ہے کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کی ایجاد کرتا جاتا ہے۔ ان ایجادات نے دنیا کا رہن سہن ہی تبدیل کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ایجادات میں سے کچھ دلچسپ ایجادات کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں انسانی تاریخ میں انقلاب لانے کا سبب کہا جاتا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی دریافت آگ کا استعمال۔ دوستو، آگ پر قابو پانے سے انسانی ارتقاء کا راستہ تبدیل ہو گیا۔ آگ کے استعمال سے انسان کو سخت آب و ہوا سے بچنے، جسم کو گرم رکھنے، کھانا پکانے اور شکاریوں کو روکنے کا موقع ملا۔ آگ ہی کی بدولت انسان نے اپنی سیاہ راتوں کو روشن کیا۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے بارے میں کوئی حتمی معلومات تو نہیں ہے، لیکن آگ کے استعمال کا سب سے قدیم ثبوت اسرائیل کے قیسم غار میں پایا گیا ہے، جو کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ سال پرانا ہے، جبکہ ماہرین آثار قدیمہ اس پر ابھی مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے محققین کے دوسرے گروپوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انسانی آگ پر قابو پانے کا آغاز 15 لاکھ سال پہلے ہوا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انسان نے شروع میں آگ سے اپنی حفاظت کا کام لیا تھا، یعنی اس سے وہ خود کو جنگلی جانوروں کے حملوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ سائنسدان جو آثار قدیمہ کے دائرے سے باہر کام کر رہے ہیں، خاص طور پر ماہر امراضیات کے ماہر رچرڈ ورنگم، تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آگ کے استعمال کی وجہ سے ہی انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں میں بہتری آئی تھی، کیونکہ جب انسانوں نے کھانا آگ پر پکا کر کھانا شروع کیا تو ان کے جسموں کو زیادہ توانائی ملی۔ اس عمل کی وجہ سے انسان کا دماغ سائز میں بڑا ہونے لگا اور اس میں سوچنے سمجھنے کی نئی صلاحیتیں پیدا ہوئیں، جس سے انسانی ترقی میں بڑی مدد ملی۔ دوستو، انسان کی ایک اور عظیم ایجاد ہے پہیہ۔ بعض اشیاء کی ایجاد و دریافت کی کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں ملتی، لیکن وہ انسان کے استعمال میں صدیوں سے ہے۔ پہیہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پہیہ انسانی وقت کا پہیہ پھیر دینے والی ایجاد کہلاتی ہے۔ یہ ایجاد صرف گاڑیوں میں استعمال نہیں ہوئی، بلکہ کئی دوسری ایجادات کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ اس حیرت انگیز پہیے کی تاریخ قدیم عراق سے ملتی ہے۔ میسوپوٹیمیا، جو موجودہ عراق کا علاقہ ہے، اس میں کمہار کے برتن بنانے والے باٹ یعنی چکی میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی ایک کڑی کے طور پر ایک اہم ایجاد سمجھی جاتی ہے، جس کے ذریعے کمہار اپنی انگلیوں سے برتنوں کو آسانی سے مختلف اشکال دے کر آگ کی بھٹی میں پکا کر انہیں تیار کرتا تھا۔ یہ فن آج بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پہیہ اپنی ابتدائی شکل و استعمال کے ساتھ مینوفیکچرنگ اور اس دور کی صنعتی ترقی کی وہ کڑی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا چلا آیا، اور آج ہم اس کا استعمال اور اہمیت دیکھ سکتے ہیں۔ پہیے سے انسان کی نقل و حرکت بہتر ہوئی، برسوں کا فاصلہ مہینوں یا ہفتوں میں طے ہونے لگا۔ انسانوں کے لیے بھاری سامان گاڑیوں پر لاد کر طویل فاصلوں تک لے جانا ممکن ہو گیا۔ اس وجہ سے تجارت کو ترقی ملی اور اس کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن نے بھی ترقی کی۔ دوستو، تاریخ کی ایک اور انقلابی ایجاد ہے چھاپا خانہ۔ جی ہاں، چھاپا خانہ یا پرنٹنگ پریس کی ایجاد علم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب لے کر آئی۔ اس سے پہلے تک کتابیں ہاتھ سے لکھنے کا رواج تھا، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کی بہت سی زیادہ نقلیں تیار کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتابیں بہت کم تعداد میں لکھی جاتی تھیں اور انہیں محفوظ کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ پہلا پرنٹنگ پریس کب ایجاد ہوا یا اس کی ایجاد کس نے کی، لیکن سب سے قدیم مشہور چھپی ہوئی دستاویز چین سے ہے۔
یوں تو چین میں لکڑی کے ٹھپوں کے ذریعے چھپائی کا آغاز دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں کر دیا تھا، پھر 11ویں صدی عیسوی میں ہی ایک چینی شخص پیشنگ نے حرکت میں لائے جانے والے حروف کو پہلے مٹی میں اور پھر دھات کے ٹائپ حروف میں ڈال کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ قدیم زمانے میں چھاپا خانہ ہی معلومات کے پھیلاؤ کا بڑا ذریعہ بنے۔ پھر 1440 کے آس پاس جرمنی میں جوہانس گٹنبرگ نے پہلے سے موجود چھاپے خانے کو ایک بہتر شکل میں متعارف کروایا۔ 1500 عیسوی تک گٹنبرگ سے منسوب چھاپے خانے کئی 100 کی تعداد میں مشرقی یورپ میں کام کر رہے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ چھاپا خانے مزید بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو صرف امیر لوگوں کی لائبریریوں میں رکھی جاتی تھیں، لیکن پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ایک کتاب کی ہزاروں بلکہ لاکھوں نقلیں تیار کرنا بھی ممکن ہو گیا۔ اس سے کتاب سستی ہوئی اور عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی۔ یوں پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے علم تیزی سے پھیلنے لگا۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اخبارات شائع ہونے لگے، جن کے ذریعے روزمرہ کی خبریں عوام تک پہنچی۔ اس طرح پرنٹنگ پریس کی ایجاد انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ سٹیم انجن۔ سٹیم انجن کی ایجاد نے ریلوے کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ سٹیم انجن جب شور مچاتے کھیت کھلیانوں سے گزرتے تو اپنے پیچھے سیاہ دھوئیں کے بادل چھوڑ جاتے۔ سائنسدانوں نے انتھک کوششوں سے بھاپ کو انسان کا غلام بنا دیا اور لوہے کی پٹڑی پر لوہے کے بڑے بڑے انجن دوڑا دیے۔ 1698 میں ایک انگریز انجینئر تھامس سیوری نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا انجن ایجاد کیا، لیکن اس سے صرف کنووں سے پانی کھینچنے کا کام لیا جاتا تھا۔ 12 سال بعد 1712 میں دوسرے سائنسدان تھامس نیوٹن نے اس میں جدت پیدا کی۔ 1769 میں جیمز واٹ نامی انجینئر نے اس میں مزید بہتری پیدا کی، جس کے بعد مختلف صنعتوں میں سامان کی نقل و حمل کے لیے اس سے استفادہ کیا گیا۔ 1804 میں ٹریوی تھک نامی شخص نے اس میں مزید تبدیلیاں کی، لیکن 1815 میں انگلینڈ کا ہی ایک انجینئر جارج اسٹیفن ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا جو بھاپ کی قوت سے پٹڑی پر دوڑتا تھا۔ اس نے اس کا نام راکٹ رکھا۔ اس انجن کی ایجاد کے بعد 1825 میں انگلستان میں پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی، جس پر جارج اسٹیفن کے بنائے ہوئے انجن کو تجرباتی طور پر چلایا گیا۔ 1829 میں اس میں مزید بہتری پیدا کی گئی اور یہ 36 میل یا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ اس ایجاد کی کامیابی کے بعد جارج اسٹیفن کو فادر آف ریلوے کا خطاب دیا گیا۔ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی۔ انسان نے سفر کرنے کے لیے مختلف سواریاں ایجاد کی۔ ان میں زمینی سفر کے سب سے آرام دہ سواری موٹر کار ہے۔ دوستو، دنیا کی پہلی موٹر کار تو نکولس جوزف کگنوٹ نے 1799 میں بنائی، لیکن یہ گاڑی بھاپ سے چلتی تھی۔ اس کے 3 پہیے تھے۔ یہ بہت ہی سست رفتار تھی۔ گاڑی کی موجودہ شکل 1885 میں کارل بینز کی ایجاد کردہ ہے۔ یہ پیٹرول سے چلنے والی پہلی کار تھی۔ اس میں 1 ہارس پاور کا انجن استعمال کیا گیا تھا۔ بینز پیٹنٹ موٹر کار پہلی آٹو موبائل کار تھی اور ان ابتدائی کاروں میں لکڑی کے پہیے استعمال کیے جاتے تھے۔ پھر 1893 میں 4 پہیوں والی پہلی کار بھی کارل بینز نے ہی متعارف کروائی۔ 1906 میں رولز رائس کمپنی نے رولز رائس کار لانچ کی۔ آج یہ دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں شمار ہوتی ہے۔ اب نت نئی تیز رفتار کاریں بن رہی ہیں۔ بجلی آج کے دور میں سب سے اہم توانائی بن چکی ہے۔ روشنیوں سے لے کر گاڑیوں تک سب ہی کچھ بجلی سے چلایا جا رہا ہے، یا کوشش کی جا رہی ہے کہ توانائی کے معدنی ذرائع پر انحصار کم کیا جائے اور اسے بجلی پر لایا جائے۔ دنیا کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو بجلی کی ایجاد کی مرہون منت ہے۔ بجلی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بجلی انسان کو پتھروں کے دور سے ترقی یافتہ دور میں لانے کا سبب بنی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کا سہرا مشہور برطانوی سائنسدان مائیکل فیراڈے کو جاتا ہے، جنہوں نے بجلی کی حقیقت بیان کی بلکہ اسے انسان کے تابع کر دیا۔ الیگزینڈرا وولٹا نے بجلی بنانے کا پہلا عملی طریقہ ڈھونڈا تھا۔ 1831 میں
مائیکل فیراڈے نے بجلی پیدا کر کے بنیادی اصول مرتب کیے تھے۔ بجلی کا بلب، اس حیران کن ایجاد کی تاریخ 150 سال قبل سے شروع ہوتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کی راتیں 1850 سے پہلے ہی روشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بجلی کے ٹاور بھی لگ چکے تھے اور گلیوں میں رات کو بڑی بڑی آرک لائٹس روشن ہو جاتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ آرک لائٹ اتنی زیادہ روشنی دیتی تھی اور اتنی گرمی پیدا کرتی تھی کہ انہیں گھروں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1878 میں ایڈیسن نے گیس لائٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک محفوظ، سستا برقی آلہ ایجاد کرنے کا کام شروع کیا۔ ایڈیسن کا خیال تھا کہ اگر ایک عام لیمپ کو تیل یا گیس کی جگہ بجلی سے روشن کیا جائے تو اس کی روشنی بڑھ بھی جائے گی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر لیمپ میں سے ہوا نکال دی جائے، یعنی ویکیوم پیدا کر دیا جائے، اور پھر اس لیمپ میں کچھ باریک سی تاریں داخل کی جائیں، ان میں سے کرنٹ گزارا جائے تو لیمپ جل اٹھے گا۔ ان باریک سی تاروں کو فلامنٹ کا نام دیا گیا۔ لیمپ میں ویکیوم پیدا کرنا تو کوئی خاص مشکل نہیں تھی، اصل مشکل تھی اس میں لگنے والی تاروں یعنی فلامنٹ کی تیاری، کیونکہ ایڈیسن کسی ایسے مٹیریل سے واقف نہیں تھے جس سے بنا ہوا فلامنٹ کرنٹ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ جو بھی فلامنٹ بناتے وہ کرنٹ گزرتے ہی جل جاتا۔ ایڈیسن نے کاغذ سے لے کر گھوڑوں کے بال، کوکونٹ کے ریشے، مکڑیوں کے جالے، حتیٰ کہ کچھ ملازموں کی داڑھیوں کے بالوں سے بھی کرنٹ گزارا، لیکن نتیجہ 0 نکلا۔ تقریباً 1 سال کی محنت اور 6000 مٹیریل ٹیسٹ کرنے کے بعد آخر ایڈیسن کو اس کی مرضی کا مٹیریل مل گیا۔ یہ تھا کاربن۔ جب کاربن کا فلامنٹ تیار کر کے اس میں کرنٹ گزارا گیا تو بلب روشن ہو گیا۔ اکتوبر 1889 میں ایڈیسن نے بجلی سے بلب روشن کرنے کا پہلا کامیاب تجربہ کر لیا۔ اس کے بعد ایڈیسن نے مشہور امریکی بزنس مین جے پی مورگن کے ساتھ مل کر ایک الیکٹرک کمپنی بنائی اور کچھ ہی عرصے میں امریکہ کے لاکھوں گھروں کو بجلی سے روشن کر دیا۔ ہوائی جہاز، اڑنے والی مشینوں کا خواب تو ڈاونچی کے زمانے سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ رائٹ برادران نے اسی تصور کو حقیقت کی شکل دی اور پھر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ دسمبر 1903 میں رائٹ برادران نے پہلا رائٹ فلائر یعنی دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنایا۔ 17 دسمبر 1903 کو رائٹ برادران نے کیٹی ہاک کے ساحل پر پہلی کامیاب اڑان بھری۔ رائٹ فلائر 12 سیکنڈ ہوا میں رہا اور 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا اور پھر لینڈ کر گیا۔ 4 سال کی ناکامیوں اور مسلسل محنت کے بعد ہوائی جہاز کی ایجاد کا صحرا رائٹ برادران کے سر سج گیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید پروازیں کی۔ رائٹ برادران کو یقیناً اس بات کا اندازہ تو ہوگا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ انوکھا ہے، لیکن ان کی 1903 میں سامنے آنے والی یہ ایجاد اتنی کامیاب ہو جائے گی کہ انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے لگے گی۔ اس کا اندیشہ شاید وہ نہ کر سکے ہوں۔ انسان کو اب یہ چند گھنٹے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اور اس کی کوشش ہے کہ سیکنڈوں میں اڑتے ہوئے گھنٹوں کا سفر طے کر دیا جائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی زبردست ویڈیوز لاتے رہیں۔